بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ سے اظہار قرآن لے کر کے الحمدللہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو ہے چند آیتوں کی تفسیروں کو کور کیا تھا، جس میں جو ہے آیت نمبر 40 کے آس پاس جو ہے ماشاءاللہ وہ کور کی تھی، اور ان آیتوں میں جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات کیے اس کی بات ہوئی، اور یہ فرمایا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی تم پورا کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے جو ہے تمہیں ڈرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ فرمایا کہ جو ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے تم پر، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات جو ہے. اور اس کتاب کے ساتھ کفر مت کرو، اس کتاب کی آیتوں کو بیچو مت جو ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے ڈرو. حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اس کی میں ملاوٹ نہ کرو. حق کو باطل کی اور باطل کو حق کی شکل مت دو، اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہوئے اپنے آپ کو مت بھول جاؤ. اور جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور پھر اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز ادا کر کے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، خاشعین میں سے. پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی، اور تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. تو یہاں تک کہ جو ہے بات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ہے اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم نے ٹچ کیا تھا بریفلی، لیکن انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اس کو کور کر لیتے ہیں. بہرحال جو ہے اب کافی اسٹریٹ فارورڈ ٹاپک چل رہا ہے آج کل، تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ تقریباً ساری ہی باتیں ہماری جو ہے استیعاب کے ساتھ جو ہے کور ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے آیت نمبر 40 جو ہے ماشاءاللہ 41 بھی کور کر لی، 42 کا بھی پورا ہو گیا تھا، 43 بھی، 44 45 جو ہے 46 47 یہ کور کر لی تھی. اب آیت نمبر 48 کی طرف ہم جا رہے ہیں. آیت نمبر 48 جو ہے یہ جو پہلے ٹاپک چل رہا تھا یہ آیت اسی کا حصہ ہے، اور پھر آگے جو ہے اسی سلسلے کی اگلی کڑی چلتی ہے. آیت نمبر 48 سورہ بقرہ کی، پارہ نمبر 1، چیپٹر نمبر 1 جو ہے اینڈ پارٹ نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 پارٹ نمبر 1.
کہ دوسری صورت اور پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، یہ ہے آیہ نمبر 48۔ واتقوا یوما لا تجزی، واتقوا اور ڈرو تم، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کام آئے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی اور تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ اور جو ہے کسی کی شفاعت سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، یعنی کسی بھی شخص سے، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ جو ہے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو دنیاوی طور طریقے ہیں کسی شخص کے جو ہے گرفتار ہو جانے کے، یا کسی شخص کے جو ہے پکڑے جانے کے، یا کسی شخص کے جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ کوئی مصیبت میں آ جانے کے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا نقشہ کھینچا اور یہ فرمایا کہ دنیا میں اگرچہ یہ ایک سلسلے اور یہ کام جو ہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ کام نہیں آئے گی۔ کیسے؟ دنیا کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی نہ کسی دوسرے شخص کے کام آ جاتا ہے، کسی ایک شخص کو کوئی پریشانی ہوئی، دوسرا اس کے کام آ گیا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقدمے ہوتے ہیں، ان مقدموں میں کوئی اور جو ہے الزام لے لیتا ہے، کوئی اور شخص الزام قبول کر لیتا ہے کسی اور شخص کو بچانے کی خاطر، اور یہ الزام قبول کر کے سزا کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے، اور وہ شخص جو کہ اصل مجرم ہے وہ باہر رہتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ چلیں مان لیجئے کہ وہ شخص جو ہے پکڑا گیا، جو اصل مجرم ہے وہ پکڑا گیا، تو اب دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی سفارش کر دی جائے، سفارش کے ذریعے سے، شفاعت یعنی سفارش کرنا، یہ ہے سفارش کے ذریعے سے کہ بھائی یار جو ہے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ مالدار ہیں، یا جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے سفارش کرا کر کے جو ہے وہ معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی، کوئی سفارش سے بھی بات نہیں بنتی، تو دنیا کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا کہتے ہیں بھائی یار کوئی معاوضہ لے لو، کوئی اس کا کمپنسیشن لے لو، کوئی معاوضہ لے لو، اور جو ہے معاوضہ لے کر کے، کوئی بدلہ لے کر کے جو ہے، اور قتل کا اگر معاملہ ہے تو اس میں قصاص لے لیا جاتا ہے، جو ہے قصاص لینے کی بھی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، اور جو ہے اس میں بدلہ جو ہے اس کے بدلے یہ کہہ لیجئے کچھ پیسہ یا کچھ معاوضہ لے کر کے بھی جو ہے جو مرحومین کے متعلقین ہیں، مرحوم کے جو متعلقین ہیں وہ معاملے کو رفع دفع کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تیسری سچویشن یہ ہوئی کہ بھائی کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے۔ پھر بھی اگر کسی کی بات نہیں بنتی اور مان لیجئے کہ وہ گرفتار ہو گیا، تو اب جو ہے کوئی نہ کوئی پھر اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو جو ہے جیل سے فرار کرانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھگا لیتا ہے جیل سے، جو ہے جیل توڑ کر کے جو ہے وہاں سے اس کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو آ جاتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے بدماش ہیں نا، چھوٹے موٹے جو ہیں ان کی تو بات اپنی جگہ چلو،
لیکن جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کے نزدیک یہ 4 طریقے جو ہے بہت ہی زیادہ رائج ہیں۔ جو کوئی غریب ہے خدا نخواستہ وہ اگر پھنس گیا تو اب وہ کہاں سے کسی اور کو تیار کرے گا کہ جو ہے وہ الزام اپنے سر لے لے، جو ہے کہاں اس کی کوئی سفارش کرے گا، کہاں اس کے پاس اتنا پیسہ یا اتنا مال و دولت ہوگا کہ وہ جو ہے کچھ دے کر کے لے دے کر کے جو ہے معاملے کو رفع دفع کرے، اور کہاں اس کے ایسے جو ہے خیر خواہ اور جاننے والے ہوں گے جو جیل میں آ کر کے اس کی جان چھڑا کر کے اس کو لے جائیں۔ ایسا معاملہ غریب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عموماً جو بڑے عہدے کے لوگ ہیں، بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، ذرا کچھ اثر و رسوخ والے ہیں، کچھ مال و دولت والے ہیں، کچھ جان پہچان والے ہیں، تو وہ ایسا کر پاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں بتا دیا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ تو جو ہے کوئی شخص کسی شخص کے کام آئے گا، کہ مطلب ایک شخص کا گناہ دوسرا شخص اپنے سر لے گا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ کوئی وہاں پر سفارش نہیں کر پائے گا۔ اب جو ہے آپ کہیں گے کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی قیامت کے دن، وہ یقیناً ہوگی، لیکن وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو ہے یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کو ڈرانے کی جو اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دیندار لوگ ہوں گے، دین پر چلتے ہوں گے، یا اللہ اور رسول کو مانتے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، یا کچھ نہیں تو کم از کم کلمہ گو ہوں گے۔ چاہے کوئی گنہگار بھی ہو اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل سکتی ہے۔ کوئی دین پر نہ بھی چلا ہو تو بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا کام اللہ کو پسند آ جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے سبحان اللہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کلمہ گو کی، اور یہاں یہ آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی مثلاً، کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ ہی ان کی جو ہے کوئی مدد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال جو ہے جس وقت انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو اس وقت بھی یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اس وقت جو ہے دنیا کے جتنے بھی ہیر پھیر ہیں، جتنی بھی آپ نے حرکتیں کی ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی بدماشیاں کی ہیں، جتنی بھی کرپشن کی ہے، جتنا بھی جو ہے کسی کو بلیک میل کیا ہے، جتنا بھی جو ہے غلط طریقے سے پیسہ بٹورا ہے، ان سب کو جو ہے ان سب کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا جس وقت موت کا وقت قریب آئے گا۔ لہٰذا موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہماری موت جب بھی آ جائے تو ہمارے ذمے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہمیں پچھتاوا ہو، ہمیں پریشانی ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی جگہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جائے اس کو زندگی دے دو، مجھے اٹھا لو، اس کی موت مجھے دے دو۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، جو ہے بعض ایسے دعا کرتے ہیں، وہ دعا کرنا الگ بات ہے، لیکن اس کا حقیقت میں تبدیل ہونا وہ الگ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر سفارش کر دے کہ یا اللہ یہ موت کے بستر پہ ہے، اس کو بچا لو، یہ حالت نزع میں ہے، جان آدھی نکل چکی ہے، یا اللہ اس کو بچا لو، کوئی اس کی سفارش کر دے، وہ سفارش بھی وہاں پر قبول نہیں ہوتی۔ اور جو ہے کوئی لینے دینے کا معاملہ کر کے بھی جو ہے موت نہیں ٹلتی، اور نہ ہی کوئی ایسا مددگار آ سکتا ہے کہ جو ملک الموت کو وہاں سے بھگا دے، ملک الموت کے پنجے سے اس شخص کو بچا لے۔ تو یہ آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے، اور جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
فرعون کے مظالم. اب یہاں سے جو ہے فرعون کی بات شروع ہو رہی ہے. ابھی تک تو جو ہے ان جنرل بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی. بنی اسرائیل کون ہیں؟ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں جو ہے یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل. اسرا کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ، اللہ کا بندہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل. اور اسرائیل کے بندے یعنی بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی نسل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو وہاں جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ ہو نہیں، بلکہ جو ہے یعقوب علیہ السلام سے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اب وہ بنی اسرائیل میں جو ہے ابھی تک کے باتیں ہوتی نہیں جنرل. اب یہاں سے جو ہے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 49 میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرعون کون؟ جس نے وعدہ کیا، بلکہ جو ہے دعویٰ کیا، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا جو ہے سب سے بلند پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار میں ہی ہوں تمہارا. جو ہے اس فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرعون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے. فرعون کوئی ایک خاص بادشاہ کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس دور کے ہر بادشاہ کا نام یا ٹائٹل فرعون تھا. لہٰذا فرعون سنگولر ہے اور فراعنہ پلورل ہے. فراعنہ، فرعون کی جمع جو ہے فراعنہ ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. جو ہے آیت ابھی پیش نہیں کی ہے، آیت پیش کریں گے اور ترجمہ کریں گے. مختصر سے وقفے کے بعد، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ساتھ رہیے گا. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.